السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل عام الوفود کا عنوان شروع کیا تھا۔ اس عنوان کے تحت 2 وفود کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک وفد عبدالقیس اور ایک وفد بنی حنیفہ، جس میں مسلمہ کذاب سے متعلق بھی تفصیل سے آپ نے پڑھا۔ عملی کتاب میں آپ کو جو کام دیا گیا تھا اس کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 58 پر عام الوفود کی ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، عنوان ہے۔ اس کے تحت یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی تھی، خالی جگہ نمبر 9 تک۔ پھر اگلے صفحے پر کچھ سوالات جوابات ہیں، یہ بھی آپ نے کرنے تھے۔ یہی سوال نمبر 3، 4، 5، 6 اور آخر میں ایک لانگ کویسچن تھا جو آپ نے نوٹ بک پر کرنا ہے۔ امید ہے آپ نے یہ سارا کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے وفد نصارائے نجران۔ عزیز طلباء، یہ نجران یمن کا بہت بڑا شہر ہے اور نصارائے نجران کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جس میں تقریباً 60 لوگ تھے اور 14 ان کے بڑے معزز لوگ تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسائل پر ان سے گفتگو فرمائی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو اس گفتگو کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ جو بیٹا ہو وہ تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے کوئی برابر کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حی لا یموت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت بھی آئے گی۔ تو بہرکیف ان تمام باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمائی، ان نجران کے عیسائیوں نے تسلیم کیا، مانا، مگر یہ حق کو قبول نہ کیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بھی نازل فرمائیں۔ تو اس کی تفصیل آپ ریڈنگ کے دوران پڑھ لیں گے، جو قرآنی آیات نازل ہوئیں ان کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم عملی کتاب کا کام دیکھیں گے۔ وفد نصارائے نجران 9 ہجری۔ نجران یمن میں ایک بہت بڑا شہر ہے۔ 9 ہجری میں نصارائے نجران کے عیسائی کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جس میں 60 آدمی تھے۔ ان میں سے 14 آدمی ان کے اشراف اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ وفد کا سردار عبد المسیح عاقب تھا اور سید اہم بمنزلہ وزیر و مشیر اور منتظم قافلہ تھا، اور ان کا پیر پادری، جس کو منبر اور اسقف بھی کہتے تھے، وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ شاہان روم اس کے علم و فضل کی وجہ سے اس کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے، اور بڑی بڑی جاگیریں دے رکھی تھیں اور گرجا کا امام مقرر کر رکھا تھا۔ یہ لوگ بڑی آن بان کے ساتھ مدینہ پہنچے، شان و شوکت کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا۔ وفد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو۔ دوران قیام مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
خدا کے بیٹے ہونے پر بھی گفتگو ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو حی لا یموت، یعنی زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آ سکتی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ وفد نے تسلیم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رازق ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی رازق ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے کچھ زائد معلوم ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے؟ وفد نے کہا نہیں۔ اسی طرح کچھ مزید گفتگو ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی انہوں نے تائید کی، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو گیا، مگر جان بوجھ پر حق ماننے اور اس کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ آیات آپ خود پڑھ لیں گے، ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ رہنے والا، اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان پر سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس غالب حکمت والا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جبکہ تم تثلیث کے قائل ہو، یعنی تین خدا، تثلیث کا عقیدہ، تین خدا ماننا، خنزیر کھاتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام جیسا کسی کو دیکھا یا سنا بھی ہے؟ یعنی ان جیسا کوئی نہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ ترجمہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجیں۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان آیات کے اندر مباہلہ کی دعوت دی گئی، جس کے بارے میں آپ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب عملی کتاب میں کام دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 58 پر خالی جگہ پر کرنے والا کام آپ نے کچھ پچھلے سبق میں کیا تھا، اور کچھ خالی جگہ ہے جو آج کے سبق میں آپ پر کریں گے، نمبر 5، 6، 7 یہ ہوں گی۔ اس کے بعد وفد نجران کے سردار کا نام ڈیش تھا، یہ آپ پر کریں گے، اور جو آیات عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران اللہ پاک نے اتاری، ان آیات کا ترجمہ بھی عزیز طلباء آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔